ویلیو کی گود میں قائد انقلاب دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، اسٹوڈنٹس، خواتین، السلام علیکم. آپ کی بہن بہت خوش ہے کہ آج ایک بار پھر میں اپنے بھائیوں کے درمیان ہوں، اپنے بہنوں کے درمیان ہوں. یہ جیکب آباد جو آپ کا شہر ہے، میں اس جیکب آباد میں موجود ہوں. میرے کو جیکب آباد کے لوگوں سے خاص محبت ہے. جیکب آباد کے لوگ میرے لیے بہت عزیز ہے. جب ترقی یافتہ کاموں کا بات ہوتا تھا، خاص سوئی گیس دینے کی بات ہوتی تھی، میں کہتی تھی کہ سب سے پہلے سوئی گیس جیکب آباد کے لوگوں کو دو. تو اس لیے 1994 میں آپ کو سوئی گیس پہلے ملا. ابھی پورے شہر میں نہیں ہے کیونکہ آپ کی حکومت جاتی ہے، عوامی حکومت جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ عوام کا سہارا بھی چلے جاتا ہے اور عوام کو یتیم چھوڑا جاتا ہے. مزدوروں اور کسانوں کو یتیم چھوڑا جاتا ہے، اقلیتوں کو اور مسلمانوں کو یتیم چھوڑا جاتا ہے، چھوٹے تاجر اور سیلریڈ کلاسز کو یتیم چھوڑا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی جماعت ہے اور جیکب آباد لاڑکانہ کے پڑوسی ہے. اس لیے مجھے جیکب آباد کے لوگوں سے خاص محبت اور عزت ہے. کیونکہ میں لاڑکانہ سے ہوں تو میں آپ کی پڑوسی ہوں، تو میرا حق آپ پر ہے اور آپ کا بھی حق میرے اوپر ہے. تو آپ کی بہن آج آئی ہے آپ کو کہنے کے لیے کہ آپ ووٹ دیں. میں خاص طور آپ پاس آئی ہوں کہنے کے لیے کہ تیر کو ووٹ دیں، کیونکہ بھائی اپنے بہن کو انکار نہیں کر سکتے. یہ بہنیں اپنی بہن کو انکار نہیں کر سکتے اور میں بھی آپ کو انکار نہیں کر سکتی. تو کل عوامی حکومت بنے گی اور آپ مجھے کچھ کہیں گے، آپ کا بھی حق میرے اوپر ہوگا، کیونکہ ہمارا رشتہ پرانا رشتہ ہے. ہمارا رشتہ قائد عوام سے شروع ہوتا ہے. قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی قائم کی. ہر جماعت کا ایک وجود ہوتا ہے، ہر جماعت کا ایک بنیاد ہوتا ہے. جماعتیں کیوں بنتی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی قائد عوام نے بنایا جو ایک نظریاتی پارٹی ہے. ہمارا ایک مشن ہے، ہمارے اصول ہیں اور ہم ہمارے نظریات، ہمارے مشن جد و جہد دیتے ہیں. قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جماعت اس ملک کے غریبوں کے لیے بنایا. پاکستان بنا تھا برصغیر کے مسلمانوں کے فائدے کے لیے. قائد اعظم نے پاکستان کو اس لیے نہیں بنایا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو اور جو ہر پاکستانی شہری ہے ان کا نقصان ہو. وہ چاہتا تھا کہ فائدہ ہو. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 1947 کے بعد قائد اعظم اس دنیا سے جلد چلے گئے اور پھر جو عوام دشمن قوتیں تھیں انہوں نے فوج کا استعمال کیا. اور اگر انگریزوں سے آزادی مل گئی تو ہم دیکھیں کہ لوگوں کو فوجی حکومتوں کے غلام بنانے کی کوشش کی گئی اور لوگوں کو عزت نہیں دی گئی. تو پیپلز پارٹی کی جدوجہد ابتدا سے عوام کے خاطر رہی ہے. یہ پارٹی اس وقت قائم ہوئی جب جنرل ایوب خان کا ڈکٹیٹرشپ تھا. قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں یہ پارٹی بن رہی ہے کیونکہ ہمیں بڑے بڑے جنرلوں کے پارٹی کی ضرورت ہے اور میں غریب عوام کے لیے پارٹی بنا رہا ہوں. قائد عوام نے کہا کہ پیپلز پارٹی آمریت قبول نہیں کرے گی، پیپلز پارٹی فوجی حکومت قبول نہیں کرے گی.
اس دنیا کے اندر طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ظالموں کے ساتھ، غاصبوں کے ساتھ، جنرلوں کے ساتھ ٹکراؤ لے گی تاکہ طاقت عوام کے ہاتھوں میں آ جائے. عوام اس دنیا کے اندر مالک ہیں، اس مٹی کے مالک ہیں، اس دھرتی کے مالک ہیں، اور عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے. قائد عوام نے عوام کی طاقت کو منظم کر کے آمریت کے خلاف تحریک چلائیں. جنرل ایوب خان کی آمریت جب کمزور ہوئی، جب عوامی جدوجہد چلی اور جنرل ایوب کی حکومت کمزور ہوئی، تو انہوں نے اقتدار عوام کو نہیں دیا. جاتے ہوئے اس نے اقتدار ایک اور جنرل کو دیا، اور وہ دوسرے جنرل کا نام تھا جنرل یحییٰ خان. مگر پیپلز پارٹی والوں نے دل نہیں ہارا. ان جنرلوں کے پاس ہر وقت مفاد پرست قوتیں ہوتی ہیں. جو ان کے ساتھ لوگ اقتدار میں بیٹھتے ہیں ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، جب پھر دوبارہ آمریت کا دور آیا، میں ادھر تھی، مجھے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. مجھے ایک عدالت میں پیش کرتے تھے، دوسرے عدالت میں پیش کرتے تھے. آپ کے بھائی زرداری صاحب کو گرفتار کر کے زندانوں میں ڈالے تھے. کبھی ایک شہر لے جاتے تھے، کبھی دوسرے شہر لے جاتے تھے. تو ان کا مقصد ایک ہی چیز تھا کہ آپ کی بہن ہمت ہار لے، آپ کا بھائی ہمت ہار لے اور آپ کی بہن کو کہیں کہ عوام کو چھوڑو. مگر کبھی آپ نے بھائی نے مجھے نہیں کہا کہ میں عوام کو چھوڑوں، اور میں نے ہمت نہیں ہاری، میں عوام کو نہیں چھوڑی. میں نے اپنے رشتے کو، جو رشتہ آپ کے ساتھ ہے، جو قائد عوام کے دور میں پیدا ہوا تھا، اس کو میں نے قائم دائم رکھی. اور جب ظلم آتا ہے اور آپ آواز بلند نہیں کر سکتے تو پھر ہجرت کی اجازت ہے. تو ایک طور پر میں نے ہجرت کا راستہ اختیار کی اور ظالم دور کے خلاف آواز بند نہیں کی. دبئی گئی، دنیا گئی، مگر میں نے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کی. اور جب میں واپس آئی تو میں نے عوام کا ساتھ دیا. اور میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مشکور ہوں جو خنجراب پاس سے لے کر کے خیبر سے لے کر کے پنجاب 5 دریاؤں کا صوبہ، وہاں سے بلوچستان کے ریگستانوں سے، سندھ کے اندرون سے، کراچی کے شہر سے، سب کشمیر کے وادیوں سے، سب اپنے بہن کا خیر مقدم کرنے کے لیے آئیں. مجھے کہا جاتا تھا کہ جب آپ پہلے آئی تھیں تو 10 لاکھ لوگ تھے، ابھی کتنے لوگ ہوں گے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم 10 لاکھ ہوں گے یا 1 ہوگا، مگر جو بھی ہوں گے میرے ہوں گے، اور ان کے خاطر میں واپس جا رہی ہوں. مگر جب میں واپس آئی 30 لاکھ لوگ موجود تھے. ساتھیوں، میں تبدیلی کا پیغام لے کر کے آئی ہوں، میں بہتری کا پیغام لے کر کے آئی ہوں. آپ نے دیکھے ہیں، آپ کے بچوں نے دیکھے ہیں کہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گئی ہے، عوام یتیم رہ گئے ہیں. آمرانہ نظام ہے، پریس کے اوپر سینسرشپ عائد کیا جاتا ہے. اس ملک کے اندر ججز محفوظ نہیں ہیں. کبھی نہیں معلوم کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کب گرفتار کیا جائے گا. کبھی نہیں معلوم کہ الیکشن کمیشن کے ممبر کو کب بے دخل کیا جائے گا. جیسے جسٹس طارق محمود جو بلوچستان کے ممبر تھے الیکشن کمیشن میں، ان کو بے دخل کیا گیا. لوگ جاتے ہیں عدالت کے دروازے پر کھٹکھٹاتے ہیں تاکہ ان کو انصاف ملے، مگر جب آزادی نہ ہو، جب عزت نہ ہو، جب قانون نہ ہو تو وہ جج بھی محفوظ نہیں ہوتا اور ان کو گھر بھیجا جاتا ہے. مجھے فخر ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی جج کو کرسی سے نہیں ہٹایا. ضیاء الحق کا دور تھا تو اس نے 2 چیف جسٹسز کو ہٹایا. جنرل مشرف کا دور آیا تو اس نے 2 چیف جسٹسز کو ہٹایا. مگر ہم آئین کی عزت کرتے ہیں، ہم قانون کی عزت کرتے ہیں. ہم ایک نظام چاہتے ہیں، ہم ایک ایسے نظام چاہتے ہیں جس سے استحکام پیدا ہو اور ہمارے لوگ ترقی کر سکیں. میرے ساتھیوں، یاد ہوگا کہ پچھلے دفعہ
जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी तो कैसे धारियलों का राज होता था, आपके बच्चे महफूज नहीं होते थे। आपको याद होगा कि कराची शहर में कैसे दहशतगर्दी होती थी और लोगों को अगवा किया जाता था और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कहा कि सबसे पहले हमें जिंदगी की तहफ़्फ़ुज़ देनी चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई और आज मोबाइल फोन के लिए लोग कत्ल किए जाते हैं और सड़क के ऊपर कीमती खून गिरता है एक मोबाइल फोन के ऊपर लोग मरते हैं और बम ब्लास्ट में लोग मरते हैं। मैं क्वेटा गई, मुझे वहां के लोग कह रहे थे, बीबी हमारे बच्चे महफूज नहीं, हम महफूज नहीं। जब हम घरों से निकलते हैं हमें नहीं मालूम कब बम ब्लास्ट होगा और लोग कत्ल किए जाएंगे। मैं फ्रंटियर गई तो नौशहरा के लोगों ने मुझे कहा, बीबी हमें कभी नहीं मालूम कि हम कब जिएंगे कब मरेंगे, तखरीबकारी इतनी बहुत हो गई है। गैर इलाके से मेरे पास एक डेलीगेशन आई कि पता नहीं इन एजेंसीज की क्या हुकूमत है कि तखरीबकारों का राज है इधर और पाकिस्तान का कानून हमें नजर नहीं आता, पाकिस्तान का झंडा हमें नजर नहीं आता। और उन लोगों ने मिन्नतें की कि बीबी अवाम की हुकूमत को ले आए, जमहूरियत को ले आए ताकि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले, ताकि हमारे बच्चों के जानों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। और मैंने उनसे वादा किया कि आप पीपल्स पार्टी का साथ दें, आप तीर का साथ दें और इंशाअल्लाह ताला अगर आप तीर का साथ देंगे तो हम अवाम की ताकत को मुनज़्ज़म करके इस मुल्क के अंदर अमन कायम करेंगे। क्योंकि अगर अमन है तो फिर मईशत आगे बढ़ेगी और अगर मईशत बढ़ेगी तो आपके बच्चे बेरोजगार नहीं होंगे, आपके बच्चों को फायदा होगा, मजदूरों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा। तो जमहूरियत का मतलब अवाम की ताकत, आमरीत का मतलब अवाम की गुलामी। हमें गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं है। इसलिए कायद अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने अवाम के खातिर, आपके खातिर, पंजाब के खातिर, सिंध के खातिर, कश्मीर के खातिर, सरहद के खातिर, बलोचिस्तान के खातिर इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कायम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तफरीक नहीं करती है। हम सब सूबों को इज्जत देते हैं और सब सूबों का ख्याल रखते हैं, हम सब लोगों का ख्याल रखते हैं। पीपल्स पार्टी बरादरी की सियासत नहीं करती, पीपल्स पार्टी फिके की सियासत नहीं करती, पीपल्स पार्टी लसानियत की सियासत नहीं करती। हम ये नहीं कहते हैं कि हम पख्तून पार्टी हैं या पंजाबी पार्टी हैं या सिंधी पार्टी हैं या बलोच पार्टी हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर है और चारों सूबों के अंदर जो मजलूम अवाम है हम उनकी पार्टी है। हम कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग हैं, एक है जालिम और एक है मजलूम। और हमारे लिए ये फर्क नहीं कि कौन एक सूबे से है या दूसरे सूबे से है, हमें फर्क नहीं कि कौन शिया है या कौन सुन्नी है, हमें फर्क खाली ये है कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है। और जिधर भी मजलूम है उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि हम मजलूमों को मजलूमियात से आजाद करने चाहते हैं। और इसलिए मैं आपके पास आई हूं कहने के लिए कि आप पीपल्स पार्टी को मजबूत करें ताकि आप मजबूत हों, ताकि दहशतगर्दी खत्म हो जाए, ताकि खौफ की सियासत खत्म हो जाए, ताकि दहशतगर्दी, तखरीबकारी और खौफ के जगह में उम्मीद पैदा हो। हमारा पैगाम अमन का पैगाम है और आपके बहन का पैगाम उम्मीद का पैगाम है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लेडीज हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के तहत हमारे बहनों को रोजगार के मौके फ्राहम किए और हमने 1 लाख लेडीज हेल्थ वर्कर्स की भर्ती की ताकि वो गांव-गांव जाए और हमारे माओ और बहनों को सिखाएं कि बच्चे को कैसे सही पाला जाता, ताकि हमारे मुल्क में जो कम उम्री में बच्चे मरते थे वो ना मरे और वो जो बुनियादी सहूलत होती है वो सीख करके उनकी परवरिश हो। पीपल्स पार्टी ने 50,000 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स कायम किए। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स क्यों कायम किए?
हमने कायम किए हैं ताकि आपके बच्चों के पास प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हो, वो पढ़ सके, वो सीख सके और अपने लिए बेहतर जिंदगी बना सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विमेंस बैंक कायम की और एग्रीकल्चरल बैंक को कहा, एग्रीकल्चरल बैंक आप किसानों को क्रेडिट दें, आप किसानों को छोटे छोटे कर्जे दें ताकि किसान अपने फसलों को सही मानों पे संभाल सके। और विमेंस बैंक को कहा गया कि आप खवातीन को कर्जे दें ताकि हमारे मुल्क के अंदर तरक्की हो जाए और लोग कारोबार कर सके। मेरे साथियों, हमारा 5 पॉइंट का प्रोग्राम है। पीपल्स पार्टी के मंशूर के अंदर 5 पॉइंट का प्रोग्राम है। हमारा सबसे पहले नुक्ता यह है कि हम ताकत अवाम को देंगे और हमारा मंशूर है। और हमारा सबसे पहले इसके अंदर नुक्ता यह है कि हम अवाम को ताकत देंगे। और हमारा दूसरा जो नुक्ता है वो नुक्ता यह है कि हम रोजगार पैदा करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी अगर है तो लोगों के पास इज्जत नहीं है। और हमें बहुत अफसोस लगता कि इस मुल्क के अंदर जिधर अल्लाह ताला ने हमें इतने कुदरती वसाइल दिए हैं कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि वो जिंदगी गुजार नहीं सकते। और हमारा तीसरा जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम तालीम को बढ़ाएंगे ताकि इल्म की रोशनी मिलकर के लोग आगे बढ़े। और हमारा चौथा ये है कि हम लोड शेडिंग खत्म करेंगे ताकि लोगों को बिजली मिले और उनके घर अंधेरे में ना हो और उनकी जिंदगी अंधेरे में ना हो, उनके ट्यूबवेल्स चलें और उनके फैक्ट्रीज चलें। और फिर हमारा 5वां नुक्ता यह है कि हम माहौलियात पर तवज्जो देंगे कि किस माहौल में हमारे लोग रहते हैं, क्या अमन अमान के माहौल में रहते हैं या फिर जुर्म के माहौल और धारियल और डाकू के माहौल में रहते हैं। और हम माहौलियत को देखेंगे कि क्या पीने का पानी है या जैसे जेकबाद के अंदर दिक्कत है। मैं आपके लिए वाटर सप्लाई बना रही थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना रही थी, मगर हुकूमत जाने के साथ वो वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट भी मुकम्मल नहीं हुआ। मगर पीपल्स पार्टी आएगी इंशाअल्लाह और आपके ये बुनियादी मामलों को हल कर लेगी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हर इदारा अपने जिम्मेदारी को पूरा करे। फौज की जिम्मेदारी है मुल्क के सरहदों को संभालना, फौज को मुल्क के सरहदों को संभालना चाहिए। अदलिया की जिम्मेदारी है इंसाफ फराहम करे, अदलिया को अपना काम करके इंसाफ फराहम करना चाहिए। और पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट आप लोगों का इदारा है, वहां अवाम के मुंतखब लोग बैठने चाहिए, एजेंसीज के लोग नहीं बैठने चाहिए मगर अवाम के लोग उधर बैठने चाहिए। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि तकदीर अवाम को लिखनी चाहिए और यह तकदीर इंशाल्लाह आप जरूर लिखेंगे। जब ये गैर जमहूरी हुकूमतें आती हैं तो अमीर और गरीब के दरमियान फासला बढ़ जाता है। अभी दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई तो अमीर और गरीब के दरमियान फासला बढ़ गया, छांटी शुरू हो गई, मजदूरों की छांटी शुरू हो गई। मुझे फख्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कभी छांटी नहीं की है, हमने लोगों को बहाल किए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अभी भी हम कहते हैं कि जिन लोगों की बेदखली की गई है उनकी बहन आएगी और इंशाअल्लाह ताला वो अपने नौकरियों पर बहाल हो जाएंगे। मेरे साथियों, जब कायदे अवाम थे तो उन्होंने हमें यह सिखाया कि चाहता है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। हमारी जद्दोजहद है इंसाफ के लिए, हमारी जद्दोजहद है बराबरी के लिए, हमारी जद्दोजहद है लोगों को इज्जत नफ्स जिंदगी देने के लिए। और आप हमारा साथ दें क्योंकि हम आपके बगैर कुछ चीज नहीं है। अवाम हमारी ताकत है, हमारे पास टैंक्स नहीं, हवाई जहाज नहीं, हम आपकी ताकत पर यकीन रखते हैं, हम खल्क़ खुदा की ताकत पर यकीन रखते हैं। मैं जानती हूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि धांधली होगी, मैं ये भी जानती हूं कि पंजाब के अंदर लोग काफ लीग के टिकट लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब काफ के लोगों की टिकट पंजाब में नहीं लेंगे तो यहां सिंध के लोग उनके लिए क्यों धांधली करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आती।
लोग ऐसे बातें करते हैं। मैं एक चीज जानती हूं کہ جنرل مشرف نے وعدہ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، قوم کے ساتھ اور بین الاقوامی دنیا کے ساتھ کہ وہ منصفانہ انتخابات کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ نبھائیں اور منصفانہ انتخابات کریں۔ ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان منصفانہ انتخابات کریں، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو سول ججز ہیں، جو سیشنز ججز ہیں، جو ریٹرننگ آفیسرز بنیں گے، یا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے اراکین ہیں، یا جو ٹیچرز ہیں جو پولنگ بوتھ میں بیٹھیں گے، میں ان کو بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ سرکاری ملازم بنے، اور جو ڈی پی اوز اور وردی والے جب آپ سرکاری ملازم بنے، تو آپ ان لوگوں، میرے غریب لوگوں کا تنخواہ لے رہے ہیں، میرے غریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں، آپ ان غریب لوگوں کے ملازم ہیں، اور میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کی زندگی کون سنبھالے گا؟ جب آپ وردی پہنے، جب آپ سرکاری ملازم بنے، تو آپ نے حلف لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے قسم کھاتے ہیں کہ ہم آئین کا خیال رکھیں گے، ہم قانون کا خیال رکھیں گے۔ آپ نے یہ قسم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے کیا ہے، اور آپ کو یہ قسم پورا کرنا پڑے گا، اور کوئی غیر قانونی احکامات پر نہیں چلنا پڑے گا، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ عوام کی سیلاب آ رہی ہے، ان کے پاس کوئی اپنے جلسوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ملتا۔ عوام کی سیلاب آ رہی ہے، عوام کی سیلاب کوئی نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ تعالی جیت عوام کی ہوگی، اور عوام کی جیت کے لیے آپ کی بہن آپ کے پاس آئی ہے، آپ کو بتانے کے لیے کہ میرے امیدوار کون ہیں، پیپلز پارٹی کے امیدوار کون ہیں۔ اعجاز جکرانی صاحب پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے، اور پیپلز پارٹی کا نشان کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا نشان تیر ہے۔ میر ہزار خان بجرانی پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے، ان کا نشان تیر ہے۔ شہریار مزاری صاحب پیپلز پارٹی کا امیدوار ہیں، اور ان کا نشان تیر ہے۔ غلام محمد شلیانی پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے، اور ان کا نشان تیر ہے۔ راجہ عبدالرحیم کھوسو کا نشان تیر ہے، اور مقیم کھوسو ان کے والد صاحب بھی واپس آئے ہیں، ان کو میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ میر حسن کھوسا صاحب ہمارے امیدوار ہیں، اور ان کا بھی نشان تیر ہے۔ محبوب علی بجرانی پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے، ان کا نشان تیر ہے۔ راجہ غوث بخش بجرانی پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے، ان کا نشان تیر ہے۔ منیر احمد گولو پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے، اور ان کا نشان تیر ہے۔ کیا نشان ہے؟ کیا نشان ہے؟ اور میں اپنے اور میں بابل بھائیوں کو بھی، جو الطاف بھائیوں کا بیٹا ہے وہ پارٹی میں شامل ہوا، اور دیگر لوگ جو JWP اور دیگر جماعتوں سے شامل ہوئے ہیں، ان سب کو میں خیر مقدم کرتی ہوں، اور میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جد و جہد کر کے، اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے، پیپلز پارٹی والوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ 2 وزراء اعظم کو باہر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہا جاتا تھا، عوام کے مخالف، عوام کے دشمن کہتے تھے میاں نواز شریف واپس نہیں آئے گا، محترمہ بے نظیر بھٹو واپس نہیں آئے گی۔ آپ کو یاد ہے بھائیوں؟ آپ کو یاد ہے بہنوں؟ وہ واپس آ گئے۔ میں ادھر بیٹھی ہوں، آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، روک نہیں سکیں، کامیاب نہیں ہو سکیں۔ پھر وہ کہتے تھے، پھر وہ منتیں کرتے تھے جنرل مشرف سے، وہ منتیں کرتے تھے، جنرل صاحب وردی نہیں چھوڑو، ہمیں آپ کی وردی کی ضرورت ہے۔ منت کرتے تھے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے جنرل صاحب مت ہٹ جاؤ، آپ اگر ہٹ جائیں گے تو ہمیں کیا ہوگا، ہم تو فوج کے کندھوں پر کھڑے ہیں، ہمارا کیا ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ جنرل مشرف صاحب 5 سال اور وردی پہنیں گے اور چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے نہیں ہٹیں گے، مگر آپ نے دیکھا کہ جنرل مشرف نے اپنے چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے بھی ہٹ گئے ہیں، اور ابھی اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم دھاندلی کریں گے، ہم دھاندلی کریں گے، آپ ان کو ذرا کہیں
کہ جب آپ جنرل مشرف کو کہتے تھے چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کو نہ چھوڑو، وہ چھوڑ دیا، تو کیوں ابھی کہتے ہو کہ دھاندلی کرو گے؟ جب آپ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف واپس نہیں آ سکتا، محترمہ بے نظیر بھٹو واپس نہیں آ سکتی، اور وہ واپس آ گئے، تو کیوں کہتے ہو کہ آپ دھاندلی کرو گے؟ دھاندلی کرو گے اگر آپ کی بس کی بات ہو، مگر آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کا اگر وقت ہے تو یہ وقت ہے کہ ہم آپ کو الوداع الوداع کر لیں اور ویلکم ویلکم بے نظیر کا نعرہ لگائیں، کیونکہ محترمہ واپس آ گئی ہے، اور محترمہ کے ساتھ ہم اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دیں گے۔ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔ اور 8 جنوری کو ایک ہی نعرہ ہوگا، جیے بھٹو، صدا جیے، جیے بھٹو، صدا جیے۔ شکریہ۔